جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آل دا گریٹ تھنگس کم ٹو این اینڈ. اور آج ہماری آخری قسط ہے. یہ پورا جو ہم لوگوں نے سیریز شروع کی ونگز ٹو فلائی کے 12 جو ہے ہماری ایپیسوڈز پہ یہ مشتمل تھی. آئی ہوپ کہ آپ نے اس خیالات سے جو ہماری کانورسیشنز ہوئی ہیں اس سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. اور آج ہماری جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں ہم جو ہیں وہی امپاورنگ آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہوں گے. وہ خیالات جو ہمیں قوت دیں, جو ہمیں توانائی بخشیں, ان پہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے. 3 میجر آئیڈیاز آج ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا, دا گفٹ آف کانٹرڈکشنز. دا گفٹ آف کانٹرڈکشنز, دا ڈینجر آف ہاف ٹروتھس, اینڈ فائنلی دا سورس آف کانفیڈنس. تو یہ 3 خیالات آج ہم ڈسکس کریں گے. تو وداؤٹ فردر اڈو لیٹس ویلکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو عثمان, خیریت سے ہو؟ سر الحمدللہ. سر آئی ڈونٹ نو ویئر از دا گڈ اینڈ گڈ بائے. آج ہمارا لاسٹ اور I really enjoyed these conversations. تو دیکھیں, جب آپ یہ بار بار کہتے ہیں نا this is the last of our conversations in this series, تو میں کہتا ہوں end is the beginning. End is the beginning. End is always the beginning. And آپ نے half truths کا جو ٹاپک اٹھایا ہے, تو end is half truth. End is always a beginning of something else. یہ تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں کہ the danger of half truths, کہ ہم آدھے سچ, ہم آدھی بات کو پکڑ لیتے ہیں اور آدھی کو جو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جو میں نے سمجھا, جو میں اس کی مثالیں لیتا ہوں کہ ایک ہے نا کہ ہمیشہ فار ایگزامپل جی کنٹینٹمنٹ از دا کی, ٹھیک ہے, جو ہے اس پہ شکر ادا کرو, ٹھیک ہے. آئی بلیو دیٹ دس از دی ہاف ٹروتھ جو آپ سے میں نے سیکھا, ٹھیک ہے. تو آپ نے مجھے ایک دفعہ بولا کہ اگر ایک بندہ جو ہے جو موجود ہے اس پہ صرف خوش ہے تو وہ ایک طرح سے بھاڑ میں جائے گا, اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ صرف فیوچر کو ہی سوچتا رہے گا وہ بھی ایک طرح سے بھاڑ میں جائے. اگر زندگی رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, بہتر سے بہترین ہونا ہے, تو خود جو ہے اس پہ شکر ادا کرو, اور ساتھ میں یو اسپائر فار مور, آگے کے آگے بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ ڈینجر آف ہاف ٹروتھس. بٹ یہ جو آپ نے بگننگ اور اینڈ کا ذکر کیا, دیٹ واز سم تھنگ جو کہ میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے. آئی پرسنلی کوڈ ناٹ کمپریہینڈ اٹ فلی کہ اینڈ تو اینڈ ہے نا, کہاں سے ہاف ٹروتھ آ گیا سر. ہاں, تو اینڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک چیز اینڈ ہوتی ہے تو وہ نئے آغاز کا بیان کرتی ہے. جیسے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, مریں گے, پھر ہم کہیں اور ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھئی آپ سر آپ جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جاؤں گا نہیں تو آؤں گا کیسے, آپ چاہتے ہیں کہ میں آؤں؟ تو کہتے ہیں ہاں بالکل. تو میں کہا جانے دیں. دوبارہ آنے کے لیے جانا تو پڑتا ہے. بالکل. تو وہ کڑی ہوتی ہے. کوئی اینڈ ویسے نہیں ہوتا کہ بس فل سٹاپ ہے اور کچھ نہیں ہے. There is always, when you end something, there's a new beginning somewhere else. تو یہ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہاں, آپ ایک کتاب ختم کرتے ہیں تو ایک نئی کتاب شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک چیپٹر ختم کرتے ہیں, ایک نیا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے. تو مکمل اینڈ اور بگننگ دونوں کو ساتھ لے کے جب آپ چلیں گے تو پھر آپ کو کانسیکوینشل تھنکنگ کا بھی پتہ چلے گا کہ بھئی آپ جو ابھی کر رہے ہیں, جو آپ فیصلہ بھی کر رہے ہیں, تو اس کا امکان تو ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا, یا تو ہاں میں ہوگا, نہ میں ہوگا, انڈیفرنس میں ہوگا, یا کوئی ناراض ہو جائے گا, کوئی خوش ہو جائے گا. تو یہ آپ نے تو فیصلہ کر کے کلوز کر دیا چیپٹر, لیکن ایک نیا چیپٹر اوپن بھی ہو جاتا ہے. تو جب وہ اوپن ہوتا ہے پھر آپ نیا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روشنی میں. تو اینڈ اینڈ بگننگ آر بوتھ لنک ٹو ایچ ادر. جیسے ینگ اور یانگ ہے, جیسے گڈ اینڈ ایول ہے, جیسے دن اور رات ہے, جیسے اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس ہیں. کبھی بھی آپ تھریٹس کو اگر صرف دیکھتے رہیں گے تو آپ اس میں ڈوب جائیں گے. اپرچونٹیز کو دیکھتے رہیں گے تو آپ اس نشے میں اڑ جائیں گے. اگر دونوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ توازن میں رہیں گے. توازن میں رہیں گے تو پھر آپ تھریٹ سے بچاؤ کا سوچیں گے اور مواقع کو ایکسپلوئٹ کریں گے. تو یہ ایک پہلو ہے جو کہ ہول ٹروتھ میں لاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں لیڈر ہوں, جی,
فالوور تھا اب لیڈر ہوں. ارے بھائی آپ فالوور ابھی بھی ہیں, لیڈر بھی ابھی ہیں, اور آج اس پہ گفتگو بھی کریں گے. تو میں ٹیچر تھا, میں ٹیچر ہوں, میں اسٹوڈنٹ تھا. یہ ایک سیکوینشل تھنکنگ بالکل ہاف ٹروتھس کے اوپر ہے. آپ زندگی بھر اسٹوڈنٹ رہتے ہیں, ماں کی گود سے قبر تک ہمیں سیکھتے رہنا ہے. تو جب ہمیں سیکھتے رہنا ہے ماں کی گود سے قبر تک, تو پھر ہم اسٹوڈنٹ ہمیشہ رہتے ہیں, اور اچھا اسٹوڈنٹ ایک اچھا ٹیچر بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک بہترین لیڈر جو ہے وہ ایک اچھا فالوور ہوتا ہے, اور اگر اچھا فالوور نہیں ہے تو وہ بہترین لیڈر نہیں ہو سکتا. ایبسلیوٹلی. اور آپ جب بھی کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں یا کسی تنظیم میں کام کر رہے ہوں, کسی فیملی میں آپ حصے دار ہیں, تو آپ مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی کسی کے پاس کوئی بہتر خیال ہو سکتا ہے کسی معاملے میں. تو جب آپ ان کی اس بات کو تولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں یار واقعی یہ تو بڑا اعلیٰ خیال ہے, تو آپ فالو کرتے ہیں اس خیال کو. اب آپ شخصیت کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے تو میں کروں گا. کیا کہا ہے اس کو ذرا دیکھیں, وہ اس کا اسیسمنٹ کریں, اور اگر اس میں وزن ہے تو فالو کریں. جسٹ بیکاز کسی نے کہہ دیا تو آنکھ بند کر کے آپ نے فالو کرنا شروع کر دیا. تو فالوورشپ میں بھی تو ایک گڑبڑ ہے نا, کہ ہم یا تو اپنی ایگو کو فالو کرتے ہیں, اور ایگو کو فالو کرنے کی بہترین مثال ہے, میرے بورچی نے اگر فرض کرو پوچھا کہ کامران صاحب آپ یہ والا کھانا کیوں کھاتے ہیں, تم مجھ سے اس طرح کا سوال کیسے پوچھ سکتے ہو؟ میں نے جب کہا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا, آپ یہ بنائیں گے, اور مجھ سے کوئی اس قسم کی بات نہیں, تو اب میری ایگو بول رہی ہے نا. تو ڈونٹ فالو یور ایگو. اچھا, پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کام جو ہے اس انداز سے کیوں کرتے ہیں کیونکہ امی نے کہا تھا یا ابو نے کہا تھا, یا آپ اس کالج کیوں گئے کیونکہ چاچے نے کہا تھا, اس سے کیوں شادی کی پھپھو نے کہا تھا. آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ تو ایک کہاوت ہے نا کہ سنو سب کی کرو اپنی. جب آپ سنیں گے سب کی تو وہ فالوورشپ ہوا. اور آپ فالو کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر بات مان رہے ہیں, آپ ان کی بات سن رہے ہیں, وہ تول رہے ہیں, اور پھر اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کس بات میں زیادہ وزن ہے, اور پھر اس بات کو اختیار کر رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ وہ بہتر نتائج آپ کو لا کے دیں. تو فالوورشپ لیڈرشپ از پیرالل اینڈ اٹس آل دی ٹائم. میں چاہوں گا یہاں پہ اس کا بھی ذکر, کیونکہ سنس وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ فالوورشپ اینڈ لیڈرشپ, آپ کی بڑی زبردست کوٹ ہے جو کہ وینگ شپ فلائی میں موجود ہے کہ بی دا فالوور آف آئیڈیاز ناٹ پرسنالٹی. اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ جو پرسنالٹی, اس نے کہہ دیا جی میرے قائد نے کہہ دیا تو بس صحیح ہے, ٹھیک ہے, اب تو اس میں جینا مرنا جو ہے نا اس میں ہو جائے گا, بٹ اس کو پرکھ نہیں رہے ہم اس خیال کو کہ اس کا وزن کیسا ہے, کہ وہ واقعی. ہمیں شخصیت پرستی سے نکل کے اصول پرستی پہ آنا ہے. دیٹ از دا کور. ہمیں شخصیت پرستی سے نکل کے اصول پرستی پہ آنا ہے. اسی طرح انسٹیٹیوشنز دم پکڑتے ہیں, ان میں طاقت آتی ہے کیونکہ ایک ٹریڈیشن ایسا بنتا ہے جس کے اندر کلچر بھی ہوتا ہے, ٹریڈیشنز اور پریکٹسز بھی ہوتی ہیں, اور آپ اس کے تحت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ. اور جو بھی اشخاص ہیں وہ پھر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار واٹ از گڈ فار دا بزنس, what is good for the organization, what is good for the family, and مشاورت کر کے اور پھر فیصلے پہ آتے ہیں. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ ایک ہی شخص فیصلہ کرے گا باقی فالو کریں گے, that is the way to doom. That is the way to doom. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ you encourage your young people, your team members to question, to ask کہ یہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو کوشچن نہیں کرنے دیں گے تو پھر آپ کا ایگو جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے آپ کو. زبردست. یہ آپ مکمل کریں سر. ہاں, تو اسی طرح لوگ ڈیولپ کرتے ہیں نا. تو جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان وجوہات کی بنا پہ. دس از وائی آئی ہیو میڈ دس ڈیسیژن. ڈو یو تھنک آئی ہیو مسڈ آؤٹ سم تھنگ؟ کوئی پہلو ایسا تو نہیں ہے؟ اچھا, جب آپ یہ پوچھتے ہیں تو پھر ایک دو خیال آ جاتے ہیں لوگوں کو جو بتاتے ہیں آپ کو, اور جب آپ کہتے ہیں او یار دیٹ واز مائی بلائنڈ اسپاٹ, یہ میرا بلائنڈ اسپاٹ تھا. تو ہر انسان جو ہے کہیں نہ کہیں بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے.
وہ نہیں جان رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے. ہاں کرائسس میں تو فوراً آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لیکن جب کرائسس نہ ہو تو پھر کرائسس بنائے بھی نہ. اچھا سر, اس کو اب اگلے خیال کی طرف جانے کے لیے میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا بریفلی ذرا آپ سمرائز کیجیے گا کہ what does it mean, the danger of half truths کو اگر میں کہوں کہ آپ بڑا بریفلی ایکسپلین کریں تاکہ ہم نیکسٹ پر چلے جائیں. جی, اگر مکمل تصویر آپ پیش نہیں کریں گے تو لوگ تعصب کا شکار ہو جائیں گے, ڈوگما کا شکار ہو جائیں گے, اور نامکمل کہانی جو ہوتی ہے وہ کھڈے میں لے جاتی ہے آپ کو. تو جب آپ ایک مکمل کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے, جیسے اسرائیل ہے, فلسطین ہے, اب ویسے تو بڑا آسان ہے, جو مسلمان ہیں وہ فلسطین کے حق میں ہیں, جو یہودی ہیں وہ اسرائیل کے حق میں ہیں, یہ تو بڑا آسان ہے, اس میں عقل بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ بھائی واٹ از دا ہول ٹروتھ, دیکھیں نا, آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ افغان وار جو ہے اور امریکن جو آئے ہوئے تھے اور یورپین ٹروپس آئے ہوئے تھے, ایک چھوٹی سی مثال. تو افغانیوں سے اگر آپ پوچھیں گے, خاص کر کے جو طالبان ہیں وہ فریڈم فائٹرز ہیں. یس. اچھا, امریکن کی نظر سے دیکھیں گے تو وہ ٹیررسٹ ہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ the whole truth is somewhere else. تو یہ اس طرح کے جو لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اگر تھوڑا سا کھریدیں, کیوں یہ تو سمٹمز ہیں, یہ جو ہم فساد دیکھ رہے ہیں, لڑائیاں دیکھ رہے ہیں, اختلافات دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ صرف علامتیں ہیں, سمٹمز. ہمیں ان کی جڑ پہ پہنچنا ہے اور جاننا ہے کہ یار یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کیا, کہ یہ کچھ ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے. Without investigating, without trying to learn, without trying to discover what is the root cause of this massive problem, ہم آرام سے فیصلہ کر لیتے. اور یہ جو فیصلہ ہوتا ہے نا کہ طرفداری, کسی کی طرفداری, کسی کے خلاف کھڑے ہو جانا, کسی کی طرفداری کسی کے خلاف کھڑے ہو جانا, یہ بڑا آسان طریقہ ہے. And that is not the way to live. اللہ نے جب عقل دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو غور سے سمجھے تو اس کی پیچھے ہے کیا, بیکاز ادروائز تو آپ لیبلز کے شکار رہیں گے. اور آپ کو آپ نے کبھی بات کی, مجھے پتہ نہیں 8-9 سال پہلے کبھی آپ نے ٹرین دی ٹرینرز میں ایک ذکر کیا تھا سر, وہ بھی آئی بلیو ڈینجر آف ہاف ٹروتھ میں فال کرے گا. سچ اور صحیح میں فرق آپ نے کہا تھا سر, بہت بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے سچ کہہ دیا ہے تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیے سچ کیا ہے, سچ یہ ہے کہ جو میرے دل میں ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں, جو میرے دل میں ہے, جو میں محسوس کر رہا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر میں نہیں کہوں گا تو میں اپنا فرض پورا نہیں کر رہا. اچھا, اب اگر یہ میں سوچ بیٹھوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے, یہاں ججمنٹ آ گئی. بھئی آپ نے کیسے طے کر لیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ بظاہر صحیح لگتا ہو لیکن اور بھی پہلو ہوں گے جس کو دیکھنا پڑے گا. تو آپ سچائی تو رکھیں اپنے ساتھ کہ آپ دل میں جو ہے منہ پہ گنائیں, احترام میں رہ کے بیان کریں. کہتے ہیں نا آنیسٹی, رسپیکٹ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب آپ بیان کر رہے ہیں خیال اپنا مائنڈ بھی اوپن رکھیں. اکثر اوقات جب میں خطاب کر رہا ہوتا ہوں یا اپنے شرکا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہوں تو کچھ باتیں میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. آپ کو کل میری باتوں کو سن کر وہ فوراً ایکشنز نہیں کرنے, آپ کو ان باتوں کو تولنا ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا عقیدہ ہے, میرا بلیف ہے, تو میں کہہ رہا ہوں. ممکن ہے کہ آئی ایم رانگ. تو کل آپ کو اپنے اعمال کے جواب دینے ہیں. آپ کل یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ کامران بھائی نے کہا تھا تو میں نے یہ کیا ہے. کیا بات ہے سر, بیوٹیفل. So you've got to own everything you do. You have to own whatever you do. You just, ہاں سورس آپ بیان کر سکتے, سیکھا وہاں سے تھا اور میں اس کی منطق بھی سمجھ گیا ہوں اور اس لیے میں نے اس کو اپنایا. شعوری طور پہ میں نے اختیار کیا ہے, صرف اس لیے نہیں کہ امی ابو نے کہا تھا. جو بھی چیز ہے, you must have your own logic and reasoning behind whatever you choose to do in life. بیوٹیفل سر. میں اس کو سر آپ کی وہ بات کو نا یہ
آئیڈیاز بڑے کام آتے ہیں سر. اور میری تو خیر ٹریننگز وغیرہ جب میں کراتا ہوں تو بڑا ذہن میں آتا ہے اور اس کو میں اظہار کر رہا ہوتا ہوں اس خیال کا. تو میری شروعات نا ورک شاپ کی اکثر اس طرح سے ہوتی ہے کہ میں کاغذ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرا گول ہے کہ یہ کاغذ میں نے آپ تک پہنچانا ہے. کوئی دور بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں اس تک پہنچانا ہے, تو وہ دور تک بیٹھا ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل اس کا نام جو ہے وہ عاطف ہے, میں کہتا ہوں عاطف بھائی تک پہنچانا ہے, مگر رول یہ ہے کہ میں آگے نہیں چل کے آ سکتا اور وہ آپ چل کے نہیں آ سکتے. اب پھر میں کرتا ہوں کہ کاغذ پھینکتا ہوں بڑی طاقت سے نا, اور کوشش کرتا ہوں آپ پہنچ جاؤ. میں نے کہا بولنا نہیں, بھرم رکھنا میری بات کا, بتانا نہیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں, پر مجھے کوشش کرنے دو. تو پھر میں پھینکتا ہوں اس کو, نہیں جاتا. میں کہتا ہوں اچھا ایک سیکنڈ, میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں, میں دوبارہ پھینکتا ہوں, تیسری دفعہ پھینکتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ اب مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمت نہ ہارو, کوشش کرتے رہو, تم ایک دن ضرور کامیاب ہو. ٹھیک ہے, بٹ آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ بٹ آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس. اور اگر میں اسی طرح سے کوشش کرتا رہا ہوں تو کیا آپ کبھی کامیاب ہو جاؤں گا؟ تو لوگ جتنے ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ جہاز بنا دیں یا آپ کسی تک پہنچا دیں, اس طرح تو نہیں پہنچے گا. تو پھر یہاں پہ ایک جملہ لکھواتا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ سر یہ جو بھی بات ہے نا ڈینجر آف ہاف ٹروتھ, پر مزہ سر ہے کہ جب اردو میں ہم بولتے ہیں نا آدھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آدھا سچ. کرپشن ہے پاکستان میں, ہاں ہے, مگر وہ بھی تو دیکھو نا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. لوٹ مار ہے, مگر وہ بھی تو دیکھو نا کتنے سخی لوگ موجود ہیں جو وہی چیزوں کو لے کے جو ہے فری آف کاسٹ بھی دے رہے ہیں. تو یہ ڈینجر آف ہاف ٹروتھ سے نکلنا بہت ضروری ہے. اور ہم جو ہے نا, اور اکثر ہم جو ہمیں جو چیز پسند آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہی پورا سچ ہے. فینٹاسٹک جی. اور میں ایک اور یہاں پر مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے دنیا میں جہاں گٹر نہ ہو. صحیح ہے. کوئی بھی شہر. اچھا, وہ گٹر جو ہے وہ بھی بھرا ہم ہی لوگوں نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کھا کے ہم لوگوں نے اس کو بھر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیں کون سا اور کتنی نجیس ناپاک چیز ہے, اور ہر شہر میں ہے. وہ آپ کو جیروسلم میں بھی ملے گا, وہ آپ کو مدینہ میں بھی ملے گا, وہ آپ کو مکہ میں بھی ملے گا. آپ کو کوئی بھی سیکرٹ سائٹ آپ کو پتا ہو دنیا میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ویٹیکن میں بھی ملے گا. یعنی کہ انتظام ہر جگہ ملے گا. مسجد میں بھی ٹوائلٹس لگے ہوئے ہیں, ہیں یا نہیں؟ تو صاف پینے کا پانی اس کا انتظام الگ ہوتا ہے, گٹر کا پانی الگ ہوتا ہے, لیکن ہیں دونوں ساتھ ساتھ. پاکی کا ہمیں سبق دیا جاتا ہے, پاک صاف. ٹھیک ہے, لیکن آپ خود ہی دیکھیں تو ہر چیز جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے, پسینہ ہو یا وہ کچھ اور, تو وہ کیا ہے؟ تھوک ہے اور باقی چیزیں وہ سب ناپاک ہیں. اور ہم پاکی کا درس بھی دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ہمیں پاک رہنا ہے. اور کیوں رہنا ہے؟ کیونکہ ناپاکی ہے. اگر ناپاکی ہی نہ ہو تو پاکی کا تصور ختم. تو یہ کہنا کہ بس کہ نہیں, it's all part of life, but everything has its compartment and space and it has to be dealt with accordingly. تو یہ عدل کا جو پہلو ہے, انصاف اور عدل میں یہی تو فرق ہے کہ عدل is everything in its right place. یعنی آپ اگر گول کمرے میں کھانا پکانا شروع کر دیں, کچن میں سونا شروع کر دیں, تو یہ آپ عدل کے سے ہٹ گئے. ہر جگہ کا ایک تقاضا ہے, ایک موقع ہے کہ آپ وہاں پر. تو that is how in life also we need to understand کہ برائی بھی ہے, اچھائی بھی ہے. میرے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی ہے. ہم دونوں میں پوٹینشل ہے, اچھائی کا بھی برائی کا بھی. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو برائی کا پوٹینشل نہ رکھتا, اچھائی کا بھی رکھتا. تو ہم کیا کرتے ہیں جب کسی سے بہت پیار کر لیتے ہیں تو ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ بھئی وہ اس سے تو بہتر کوئی ہو نہیں سکتا, ارے واہ بھئی واہ, چیمپئن ہے بھئی, یہ تو فلاں ہے ڈم, یا اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے, وہ تو ایسا ہے ویسا ہے. دونوں ہاف ٹروتھس ہیں. ایک احترام ہوتا ہے توازن کے ساتھ, ہر شخص کا احترام کرنا, پسند ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ کہانی ہے. پسند ہو یا نہ ہو, لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ از یور پرسنل چوائس, بٹ ریسپیکٹ فار آل ہیومن بیئنگز از یور ڈیوٹی, مائی ڈیوٹی. ویری امپورٹنٹ. تو یہ رسپیکٹ کب آئے گا؟ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے اس کی
بری عادتیں تو نظر آ رہی ہیں وہ جو کر رہا ہے, کیا اس کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے اچھائی کرنے کا؟ اور اگر ہے تو میرا کون سا رویہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے تحت اس کی وہ برائی جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو اور اس کی اچھائی ایکٹیویٹ ہو؟ سوچ تو سکتے ہیں نا اس طرح سے. تو جب ہم کسی شخص کو بھی دیکھیں تو تعصب سے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ جو بھی بدماشی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, فضول کی باتیں کر رہا ہے, لیکن وہی شخص اگر ہوش میں آ جائے اور آپ شاید اس کو ہوش میں لے آئے, شاید وہ اپنا غلط کام کم کر دے یا روک دے اور اچھائی کی طرف راغب ہو جائے. Isn't that what we are supposed to do as human beings? Or are we supposed to condemn people who do wrong? کنڈیم کرنا تو کوئی نہیں. جس نے جو غلط کیا ہے اس کو آپ سزا دیں, لیکن سزا کس نیت کے ساتھ دینی ہے؟ اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ جو اس نے غلط کام کیا ہے, جتنے ہی بھیانک کام کیوں نہ ہو, اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو ہم نے یہاں دے دی ہے, تو اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے. یہ نیت ہے نا, کہ آپ جو سزا بھی دے رہے ہیں وہ اس کا بھلا ہو رہا ہے. کیا بات اس سوچ سے, تو اگر ہم وہ سوچ اپنے اندر نہیں لائیں گے تو ہم ہاف ٹروتھ کا شکار ہیں. وہ جہنمی ہے, یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ صرف ابلیس ہے جس کا کام ہے کہ لوگوں کو جہنم بھیجے, ان کو بہکائے اور جہنم کی آگ کا ایندھن تیار کرے. یہ ابلیس کا کام ہے. تو اگر مجھ میں یا کوئی بھی شخص کسی کو جہنم کی طرف بھیج رہا ہے تو وہ ابلیس کا کام کر رہا ہے. ایک اچھا انسان کبھی بھی کسی کے لیے جہنم نہیں چاہ سکتا, نہیں چاہ سکتا, ہرگز نہیں. لیکن اس کی جو سزا بنتی ہے وہ دینی ہے, جو سزا بنتی ہے وہ دینی ہے, اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس آگ سے بچ جائے. یا اللہ اس کو تو معاف کر دے, اس نے جو بھی کیا تھا یہاں پر ہم نے اس کو پنش کر دیا. اس وجہ سے نہیں کہ اس کو تکلیف ہو, مزہ آئے, اس کو اچھا لگے, تاکہ اس نے تکلیف دی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو, اس نیت سے کہ وہ ادھر جا کے سرخرو ہو جائے. So these are the beautiful thoughts. کمال سر, آج بھی میری کسی شخص سے بات ہو رہی تھی, میں نے گفتگو کی, اس نے کہا کہ these are beyond our comprehension. Sometimes جو ہے نا کہ ہم نے سوچے نہیں ہوتے, اس میں تو comprehend کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو نیت جو ہے ہماری یہ ہونی چاہیے. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں ون آف تھنگ, جب میں فرسٹ ٹائم میں نے سنا نا تو میں بڑا وہ رہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. اور وہ آپ نے کہا کہ contradictions are the good thing and you call them the gifts. Yes, yes, yes. Contradiction تو بہت بری چیز مانی جاتی ہے. یہ contradiction آ گیا جناب, توبہ توبہ توبہ, اس نے کل یہ کیا تھا اور آج یہ ہو گیا. What a contradiction. ہاں اچھا, اور یہاں پر آپ نے سہیل برائج صاحب کو بھی سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں نا یہ تو کھلا تضاد ہے. کھلا تضاد نہیں ہے نا, تو یہ بھی بڑا مشہور ان کا تکیہ کلام ہے, جیسے وسیم بادامی کا ہے نا کہ وہ معصومانہ سوال, یہ برانڈز بن جاتے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ میں ایک 1987 کا واقعہ ہے, میں دفتر میں بیٹھا تھا, بینک میں کام کرتا تھا, مینیجر تھا. تو ایک ٹرینی میرے پاس آیا اور بات چیت کے دوران مجھ سے پوچھتا ہے, who has been your best teacher? تو اچھا, اب جب اس نے یہ پوچھا تو میرے ذہن سے ایک نام آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, اور پھر ٹنگ کر کے گھنٹی بجی. اور جب وہ گھنٹی بجی تو میں وائٹ بورڈ پہ گیا, میرے آفس میں وائٹ بورڈ تھا. کین یو بلیو اٹ, میں ٹرینر نہیں تھا لیکن آفس میں, بینک کے آفس میں وائٹ بورڈ رکھتا تھا, کیونکہ جو بھی کلائنٹ کہہ رہا ہو یا کوئی کالیگ کہہ رہا ہو تو میں اس کو ویژولائز کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے. اور میں گیا اور اس پہ میں نے یہ بنایا, اس وائٹ بورڈ کے اوپر میں نے یہ دائرہ بنایا. اچھا, اور پھر اس دائرے کے اندر میں نے یہ بنایا. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ حیران ہوا کہ یہ مائی بیسٹ ٹیچر واز دس. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ چلا گیا, بات چیت ہوئی اور وہ چلے گئے. اب میں سوچ میں بیٹھا ہوں کہ یار یہ کیا ہوا, یہ کدھر سے پیدا ہوتا ہے, یہ آتا کدھر سے ہے. اب یہ میرے لیے ایک سوال بن گیا.
اچھا کچھ دنوں کے بعد واضح ہو گیا کہ there are things in nature which are contradictions, ایک دوسرے کی ضد میں ہے, اور اختلاف نہیں, ضد میں ان دا سینس کہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے, لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں. اب میں آپ کو اس کی مثال دوں. فزیکل سائنس میں آپ یہ بتائیے کہ جو روشنی ہے, رائٹ, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا میں روشنی میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, گئی اور آگے. اچھا یہ روشنی ہے, یہ کدھر سے آ رہی ہے اور کتنی دور سے آ رہی ہے, اور جو سفر طے کر رہی ہے یہ روشنی, ٹھیک ہے, 99% آف دا جرنی اٹ از ٹریولنگ ان ڈارکنیس, روشنی. اور جب وہ ارتھ کی طرف پہنچتی ہے, وہ جو شعاعیں ہیں, تو وہ جو پارٹیکلز ہیں ارتھ کے گرد, جو انوائرمنٹ ہے, جو لیئر ہے, وہ جو پارٹیکلز ہیں اس روشنی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں, تب جا کے ہمیں چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. تو ہم اوپر تو دیکھ رہے ہیں نیلا آسمان, اور ایک دفعہ میرے والد کانکورڈ میں سفر کر رہے تھے, اور وہ سپر سونک جو پیسنجر پلین ہوتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نیچے دیکھتا تھا تو بلو ہے, اوپر دیکھتا تھا تو بلیک ہے. اچھا. اور لائٹ, اس اندھیرے میں لائٹ ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہاں پارٹیکلز نہیں نظر آ رہے. یہ جو ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں آج اس لمحے, اگر آپ دیکھیں گے تو ستارے نظر آئیں گے, بٹ دے آر what you're seeing is 100 years ago. 100 years ago. آپ خود نظر ابھی آ رہا ہے لیکن وہ منظر کب کا جا چکا ہے, روشنی اب پہنچی ہے, اتنی دور سے آ رہے ہیں. تو کانٹرڈکشن یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھے, میں یہاں بیٹھا ہوں, کوئی پوچھے کہ بھئی تم موو کر رہے ہو, کہوں گا بس اتنا موو کر رہا ہوں. نہیں لوکیشن تمہاری موو ہو رہی ہے. نہیں, میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں ڈیسک کے پیچھے, اور آپ بھی ڈیسک کے پیچھے بیٹھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے اور ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے, لیکن جس چیز پہ بیٹھے ہیں اس کو پلانٹ ارتھ کہتے ہیں. یہ جو پلانٹ ارتھ ہے یہ کس رفتار سے روٹیٹ کر رہی ہے, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ It is spinning around the axis, right, at 33 kilometers per second. 33 kilometers per second, یعنی کہ میں یہاں سے بحریہ ٹاؤن 1 سیکنڈ میں پہنچ. اس رفتار سے یہ جس دنیا پہ ہم سکون سے بیٹھے ہیں, کچھ ہو نہیں رہا, and we are moving right now and we don't know. تو یہ contradiction ہے یا نہیں ہے کہ how can we be moving and feel that we are still. تو یہ سوال ہوتے ہیں, جب سوال پیدا ہوتے ہیں تو کانٹرڈکشنز سے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور بہت عام سی چیز ہے, ہوا سے ہلکی چیز اڑ سکتی ہے. آپ کہیں گے جی ہاں. مثال آپ کہیں گے بچوں کی جو ہوتے ہیں نا سالگرہ میں جو بلون ہوتے ہیں اس میں گیس بھر دیتے ہیں, وہ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے تو گیس کا بلون اڑ جاتا ہے. بھئی تبھی تو 100 سال پہلے انسان نے ایئر شپس بنائے تھے, کیونکہ ہوا سے ہلکی چیز اڑ سکتی تھی. اچھا پھر رائٹ بردرز جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہوا سے ہلکی چیز اڑ سکتی ہے تو پھر ہوا سے بھاری چیز بھی تو اڑ سکتی ہے. اچھا اب آپ غور کریں, دونوں صحیح ہیں, لیکن جب انہوں نے یہ توڑ نکالا کہ بھئی اگر ہوا سے ہلکی چیز اڑ سکتی ہے تو اس کا اشارہ ہے کہ اس کا الٹ بھی صحیح ہو سکتا ہے. اور انہوں نے وہ دیکھا کہ ریزسٹنس کے ذریعے جہاز کو کیسے اڑاتے ہیں. پھر علامہ اقبال کا شعر آ گیا, تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا, اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اچھا اگر ہم اسی سچ پہ رہتے, یہ والا جو ہے ایک حقیقت کہ ہوا سے ہلکی چیز اڑ سکتی ہے, تو آج ہم رکشے کی رفتار سے ٹریول کر رہے ہوتے, اور خطرناک ہتھیار ہوتا ہے گیس سے بھرا ہوا. ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ. اب آپ غور کریں کہ کس رفتار سے 700 ٹن ہیں. جب آپ گولی فائر کرتے ہیں نا, پسٹل چلاتے ہیں, تو جو گولی کی رفتار ہوتی ہے وہ جیٹ کی رفتار ہوتی ہے جو جہاز آسمانوں پہ اڑ رہا ہوتا ہے, 800 کلومیٹر فی گھنٹہ, رائٹ. اور ابھی بھی سپر سونک نہیں ہے.
اور آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے. جو لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی میں نے کال بٹن دبایا تھا, باجی چائے نہیں لائی. اس کی فکر لگی ہے, رفتار دیکھو. کتنے حادثات, ایئر شپس میں نے کتنا خطرناک تھا, کتنے حادثات ہوتے تھے اس میں, صرف ایک چیلنج کرنے. کنٹرڈکشن کیا ہے کہ دو آئیڈیاز جو ایک دوسرے کی ضد میں ہوں. اچھا اب ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا مرتبہ چاہیے, آپ کو بھی مرتبہ چاہیے, میں بھی چاہتا ہوں کہ بھئی کہ میرا مقام ہو معاشرے میں. اب وہ شعر ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو, یعنی کہ آپ اپنی ہستی مٹائیں گے تو مرتبہ پائیں گے. یہ کیا بات ہوئی, یہ تو, لیکن یہ نفسیاتی قانون ہے کہ اگر میں اپنے منہ میں اپنی کیا اپنے منہ میاں مٹھو بنوں, اپنے منہ میاں مٹھو بنوں, تو آپ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یار کامران بھائی کو دیکھو, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں سچائی میں رہوں اور میں کہوں کہ بھائی جیسا میں انسان ہوں دوسرے بھی ہیں, جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا, جو میں جانتا ہوں تم شاید نہ جانتے ہو, اگر ہم مل کے بات کریں گے تو ایک دوسرے سے سیکھ لیں گے, تو اس سے برابری آ جاتی ہے, ایک احترام آ جاتا ہے. اس سے کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ قربت بنتی ہے. لیکن اپنی ہستی مٹاؤ گے تو اس طرح سوچو گے نا, تو یہ بھی کانٹرڈکشن کی ایک مثال آ گئی. اسی طرح کانٹرڈکشن میں یہ بھی ہے کہ بھئی آزادی آزادی, ہم نے آزادی چاہیے. بھئی آزادی کیوں چاہیے کہ میں جو چاہوں کروں, جب چاہوں کروں, جیسے چاہوں کروں. آئی وانٹ فریڈم. اور فریڈم آف ایکسپریشن کی انتہا یہ ہے کہ دوسروں کو ذلیل و خوار کر دو, ان کی عزت نفس مجروح کر دو, بس میں آزاد ہوں. کیا مطلب آزاد؟ آزادی پابندی کی محتاج ہے. اب پابندی جو ہے وہ بالکل ریورس ہے آزادی سے. آزادی کا مطلب ہے کہ فریڈم ٹو فلائی, اور ڈسپلن کیا ہے کہ آپ کچھ اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ آپ کی کتاب جو آپ نے لکھی ہے فلیپ یور ونگز سے, جو ونگز ٹو فلائی, اب وہ جو آپ نے پنکھ کی بات کی تھی پہلے ایپیسوڈ میں, کہ چڑیا ہے, قدرت کے قانون میں تھوڑی سی آپ مداخلت کر دیں, ڈسپلن سے آؤٹ ہو جائیں, تو وہ پر پھڑپھڑاتی رہے گی, اڑے گی نہیں, کیونکہ آپ نے ایک ایسی چیز کر دی جو کہ ڈسپلن کے خلاف ہو گئی. قدرت کے قانون جو ہیں ان میں مداخلت نہ کریں, ان کو سمجھیں اور ان سے فائدہ لے کے اپنی اڑان کو اچیو کریں. کیا بات, کانٹرڈکشنز یہ الائن ود لاز آف نیچر جو آپ بات کریں, بیسیکلی یہ بھی ہماری اس کتاب کا لاسٹ ہے, الائننگ ود لاز آف نیچر. اور پھر گھوم پھر کے یہی بات آتی ہے نا کہ کانٹرڈکشنز نہ ہوں تو یہ نہ ہو. جب یہ نہیں تو لرننگ نہیں, گروتھ نہیں, ڈیولپمنٹ نہیں, کچھ نہیں. کھوتے میں اور پھر ہم میں کوئی فرق نہیں رہتا اگر سوال نہ ہو. کبھی کھوتے کو تم نے دیکھا ہے سوال پوچھتے ہوئے؟ کبھی کتے کو دیکھا ہے سوال پوچھتے ہوئے؟ انسان ہے جو سوال پوچھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور سوالوں سے راز فاش ہوتے ہیں, چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, اور انسان بہتری کی راہ دریافت کرتا ہے. اور جس معاشرے میں جی جب بھی مطلب ہمیں کانٹرڈکشن ہمیں لگ رہا ہو کہ دس از اے کانٹرڈکشن, اٹ مینس کہ ایک نیا سوال ہے اور اس کو آپ کھوج لگائیں تو آپ اگلی منازل جی. اور آپ کو اس کو کلوز کرنے کے لیے, اس موضوع کو کلوز کرنے کے لیے انٹیلیجنس, ذہانت کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں. انٹیلیجنس کی جو سب سے اعلیٰ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے, میکنگ سینس آف کانٹرڈکشنز. واہ, میکنگ سینس آف کانٹرڈکشنز از کالڈ انٹیلیجنس. کمال ہے, سبحان اللہ. اوکے سر, آپ دنیا بھری ہوئی ہے نا, یہ گفٹس ہیں. اب گفٹ سمجھ میں آ گئے؟ بالکل سمجھ آ گئے سر. آج کے بعد یہ نہیں کہیں گے دس از اے بیڈ تھنگ, دس از اے رانگ تھنگ. اور سر میں آپ کی اس کانسیپٹ سے نا, میرے اپنے ذہن میں قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بظاہری طور پہ ہمیں یہ بہت لگ رہا ہوتا ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کدھر یہ بات کی ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ, آیت کا مفہوم ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملتا ہے جس کی تم کوشش کرتے ہو. بڑی مشہور آیت جی, ٹھیک ہے, تمہیں جس کی تم کوشش کرتے ہو وہی کچھ ملتا ہے. اچھا, ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا. اب بڑا میری ذہن میں تھا کہ یہ کیا مطلب ہوا کہ بھائی میں ایک جگہ کوشش کروں تو مجھے وہی ملے گا, پر ایک جگہ بندے کو گمان بھی نہیں ہے, کچھ کر بھی نہیں رہا شاید, تو اس کو ملنا شروع ہو گیا.
So مطلب these are the few things جو کہ جب آپ اس میں سوچیں غور کریں تو ایک مطلب you start making things, you start making sense of these things. Wonderful sir. اچھا اب سر آج کی گفتگو کا جو میجر لاسٹ ہمارا وہ ہے ٹاپک وہ ہے the source of confidence. سر اس پہ میں چاہوں گا کہ اس کی شروعات کریں آپ وہ واقعے سے جہاں پہ آپ گئے تھے ایک سیشن کرانے کے لیے, تو ذرا آپ ذرا بتائیے گا کہ ask me anything. جی سر وہ واقعہ کیا؟ ہاں میں تو یہاں 2 واقعات بیان کروں گا. ایک تو یہ تھا کہ ایک صاحب سے میں ملنے گیا, مجھے کسی نے ریفر کیا کہ بھئی آپ فلاں صاحب سے ضرور ملیں, کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں وہ کافی انٹرسٹڈ ہیں. اور خیر جب میں ملا تو پہلی ملاقات تھی, سلام دعا ہوئی, انہوں نے بٹھایا بڑے ادب سے, بڑے کانفیڈنس سے نظر آ رہے تھے اور بہت ہی ویل مینرڈ and very cultured and educated. تو بات چیت جب شروع ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ are you strong؟ تو ان کا فٹ سے جواب آیا yes of course I am. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ what is the basis of your strengths؟ اب وہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا ایک سوچ میں گئے, تو میں نے روک دیا ان کو, میں کہا ایک hold on a second. جب میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آر یو اسٹرانگ تو آپ نے تو فٹ سے کہہ دیا. جب میں نے پوچھا کہ واٹ از دا بیسس, تو آپ اب وہ جو وقفہ آپ نے لیا, بے شک وہ 1-2 سیکنڈ کا تھا, یہ وقفہ بتاتا ہے کہ آپ اسٹرانگ نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو نو؟ ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ آپ کو سوچنا پڑا, یہ تو آپ کی اگر آپ کی اسٹرینتھ کی بیسس اتنی ہی کلیئر ہوتی جتنا آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ ہیں, تو پھر آپ فوراً کہہ رہے تھے یہ سورس ہے. یہاں تو آپ سورس مینوفیکچر کر رہے تھے. تو یو آر ناٹ, تو کہتے ہاؤ ڈو یو نو, کہ وہ اس کو ایک طرح کا عجیب سا لگا کہ یار یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ تو دیٹ از ون تھنگ کہ وی آر آلسو لیونگ اے ڈیلوژن سم ٹائمز, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے. اچھا اسی طرح کانفیڈنس پہ آ جائیں. دوسرا جو میں گیا ایک آئی بی ایم کے ساتھ, بلکہ یہ 93 کا واقعہ ہے. میں ورکشاپ, پہلی ورکشاپ میری آئی بی ایم کے ساتھ تھی, نیا میں پاکستان آیا ہوں 91 میں, لیکن ایک عجیب کیفیت کا شکار تھا. I used to enjoy learning and teaching. تو وہ جو مینیجرز تھے آواری ہوٹل کراچی میں 25 کے قریب یو شیپ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان سے میں نے کہا کہ before I start the session I want to give you the opportunity to ask me any question about IBM worldwide from the date it was founded to this day, about any individual. اور اس دور میں اس زمانے میں آئی بی ایم کے اندر 3 لاکھ سے زائد لوگ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو about any person anywhere, any product, any market, any aspect. If I fail to respond, I do not deserve to be here. اچھا کمرہ خاموش ہو گیا, بالکل خاموش, یار یہ کون ہے, تو اب موضوع تھا ٹائم مینجمنٹ, تو میں نے کہا بھائی 5 سیکنڈ ہو گئے, جو سوال پوچھے اور آگے بڑھیں. اچھا وہ پریشر میں آ گئے, اور وہ ان میں سے 2 لوگ آپس میں گھس گھس کر کے ایک سوال مجھ سے پوچھتے ہیں. اور سوال کیا تھا؟ اچھا کامران صاحب یہ بتائیں کہ 1957 میں ٹیکسس یو ایس اے میں ایک ویئر ہاؤس ہے, اس میں آگ لگی تھی, انشورنس کلیم کتنے کا تھا؟ اچھا, اور ساتھ میں نے کہا ویری گڈ کوسچن, آئی ہیو نو آئیڈیا. اچھا میں نے یہ کہا, اور ان کے چہروں پہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے یورکر کرایا اور میں ایل بی ڈبلو ہو گیا. اور وہ ایک ہوتا نا جیسے ثقلین مشتاق جو تھا وہ اپیل کرتا تھا, تو خیر وہ تو انہوں نے نہیں کیا, لیکن چہرے سے ان کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی کہ کامران صاحب بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور ہم نے چت کر دیا. اچھا انہوں نے مزے لے لیے. پھر میں نے کہا کہ ہولڈ آن سیکنڈ, آپ لوگ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ کہ میں نے مجھے پتہ نہیں تھا. تو کہتے ہیں جی ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا معاف کیجیے گا, میں نے دعویٰ جو کیا تھا وہ دعویٰ تو الہی دعویٰ تھا. وہ دعویٰ تو ٹام واٹسن بھی جو فاؤنڈر ہے آئی بی ایم کا, وہ بھی نہیں کر سکتا تھا. بھئی مجھے اپنا نہیں پتا, میں 3 لاکھ لوگوں کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں, مارکیٹس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں, کسی کو نہیں پتا. اس لیول کا سوال جو ہوتا ہے, آئی ایم ناٹ گاڈ فار گاڈ سیکس. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ if I fail to respond,
I do not deserve to be here. آپ نے سوال پوچھا, میں نے کہہ دیا very good question, I have no idea. یہ رسپانس ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. تو میں نے کہا تو بس کام ختم. یہ بتائیے کہ آپ پڑھے لکھے ہو کر, اب یہ سوچیں, اب آئی بی ایم میں کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے سر. میں ایک آپ سے بڑا سادہ سا سوال, ایک پروپوزیشن دیتا ہوں, اور آپ لوگ اتنے بھولے ہیں کہ آپ نے اس کو کس کی, how did you accept it to be true? This was a godly claim. No human being can claim what I claimed. تو آپ دباؤ میں کیسے آ گئے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ کامران صاحب اس طرح کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پلیز مذاق نہ کریں, یہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. آپ نے کیوں نہیں کہا؟ اور اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں سادے لوگ ہیں, جو اسکول نہیں گئے, کالج نہیں گئے, جو اب ان کو اگر آپ دیکھیں تو کتنی آسانی سے وہ محو ہو جاتے ہیں. تو یہ کانفیڈنس, اب the source of confidence, where did I get my confidence from? Honesty, not knowledge. دیکھو knowledge جتنا آپ حاصل کرو گے اتنا آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا کم آتا ہے. تو it is inversely proportionate. So confidence humbles you. Knowledge humbles you. It does not make you stronger. Yes, your ability to be honest about what you know, what you don't know, and whatever you do know is your perspective, and there could be other dimensions to it. That is, honesty is the source of confidence. And اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں سے جب پوچھا یار یہ بتاؤ what is the source of confidence? جی knowledge. اور وہ اسی چکر میں اسٹریس میں آ جاتے ہیں. دوسرا is experience. Generally جو most answer ہے نا. جی بالکل. And this is so ridiculous. I mean, ہاں آپ تیاری کے ساتھ جائیں گے تو کانفیڈنس ہوگی, تیاری کے ساتھ جانا ہے. لیکن اگر آپ کو 100 لوگوں کے سامنے مخاطب ہونا ہے کسی موضوع کے اوپر, یا کوئی بھی سوال اڑ کے آ سکتا ہے. How can you prepare for all those possible questions? Never. But you need to be very confident in the sense کہ بھائی you're not عقل کل, اور اگر کوئی سوال آتا ہے جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا تو کم از کم آپ شرمندگی کا اظہار کریں, ندامت کا اظہار کر دیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے. توبہ کرو. Source of confidence is being honest about what you know and what you don't. Yes, and also being honest about the fact that what you do know is your perspective, a narrow perspective on that. Maybe there are better things to do, to be known about that. ٹھیک ہے. تو اگر سر میں اس پہ رہوں کہ یہ میرا پرسپیکٹیو ہے اور یہ ہو سکتا ہے صحیح ہو یا نہ ہو, تو یہ جو پورا ورڈ سیٹ جو ہے کانفیڈنس, اس کا مطلب ہے کہ فیلنگ آف بینگ سرٹن. اگر ہم ڈکشنری اس میں جاتے ہیں تو کہ بینگ سرٹن اباؤٹ سم تھنگ. سو اگر تو آپ کو ڈاؤٹ آ گیا کہ ڈاؤٹ یا آپ کو یہ ہے کہ بھئی میرا جو پرسپیکٹیو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہاف ٹروتھ ہو سکتا ہے. اب سمجھ رہے ہو نا کانٹرڈکشن, اب سمجھ میں آ رہا ہے کانٹرڈکشن کی ویلیو کیا ہے, کہ I am certain that I don't know everything. Still I can be confident. Of course. I'm certain. Because I know that I can say whatever is true at that point in time for me. اور مجھے کوئی ثابت تو کچھ کرنا نہیں ہے. میں کسی موضوع پہ بات کر رہا ہوں, اگر ایسا سوال اٹھ کے آ جاتا ہے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے, تو I should at least be able to say کہ I'm sorry, I should have known this, but I don't. So I'm certain about the fact that I will be honest and will not pretend. تو یہ کانٹرڈکشن بھی ہے, کیونکہ سرٹنٹی بھی ہے اور اوپن مائنڈیڈنس بھی ہے, اور دوسرے کو کلیئرٹی میں رکھ رہے ہیں, آپ اس کو الجھا نہیں رہے. مجھے یاد ہے کتنی دفعہ مجھ سے پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے, کیسے ہوگا. میں کہا سر میں رائے نہیں دیتا, I'll have to do research, I'll have to do my homework, پھر میں آ کے آپ کو بتاؤں گا. میں کیسے آپ کو رائے دے دوں کہ اس کو کرنے سے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. The probability will go up, but again I'll have to find out. تو یہ بھی بڑا سرٹن جواب ہے نا. گفٹ آف کانٹرڈکشن کے ساتھ جو ہے مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے, تو جواب آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان جو ہے خوف
اور یقین کے بیچ کی چیز. ہاں کمپریہینڈ کرنا بڑا وہ ہے نا سر کہ آپ یا تو خوف میں رہتے ہو یا پھر آپ یقین میں رہتے ہو, مگر ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنا اور ڈرتے بھی رہنا ساتھ میں. اور ڈاکٹر کے پاس جس طرح سے ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دوائی کھاؤ گے پر ان سے پرہیز کرنا ہے, تو دونوں کو لے کے چلنا ہے ساتھ میں, بڑا امپورٹنٹ ہے ساتھ میں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر یہ جو یہ ہے نا کانفیڈنس والا معاملہ, بیکاز یہ کامن وزڈم یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس جب نالج ہوگا, جب میرے پاس ایکسپیرینس ہوگا. اب آپ اس کا نقصان دیکھیں سر, ایک بندہ جس نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے ایک ادارہ, اس کو تو وہ تو کانفیڈنس, جس کو ذہن میں کانفیڈنس کب آتا ہے, تجربہ جب ہوگا تو تب آئے گا. اب میرے پاس نالج ہوگی تو میں آئے گا. اور ایک بندے کو ہمیشہ یہ لگتا رہتا ہے کہ میرے I don't have enough knowledge, لگ رہا ہوتا ہے. And you'll never have enough knowledge. And you'll never have enough knowledge. Yes. But you'll keep learning. اور اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں جب جاتا ہوں, ابھی گریجویشن کی ہے, میں جاب کے لیے جاتا ہوں, پوچھتے ہیں آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے. اب سر میں نے اسٹارٹ کیا ہے, تو 2-3 جگہ میں نے کوشش کی, میں نے کہا سر آپ نے بھی تو اسٹارٹ کیا تھا نا زیرو ایکسپیرینس کے ساتھ, تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی تم کیا بات کر رہے ہو, اگر تم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا کتنا ایکسپیرینس ہے تو تم اپنی عمر بتا دو, بیکاز یور لائف از این ایکسپیرینس. اگر آپ نے اپنی لائف کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا ایکسپیرینس, اور اپنی لائف سے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے, تو آپ نے تو زیرو کیا ہوا ہے نا. تو جب کوئی آئندہ آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے, آپ کہیں کہ سر 21 سال 22 سال جو بھی آپ کی ایج ہے. اچھا تو یہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ سر میری لائف از این ایکسپیرینس, I value my life, and yes, today I'm wanting to change my experience and earn a living rather than just become dependent on my parents. And I want to work, I want to add value. So this is just a new experience for me. I've had many experiences. I've learned leadership, I've learned how to communicate, how to solve problems, how to initiate things, how to be enterprising, how to play sports, how to collaborate, how to work in teams. یہ تو میں نے بچپن میں سے سیکھا ہے. ہاکی بھی کھیلتا تھا. اسپورٹس سے بہتر اور کیا ہے جو آپ کو سکھاتا ہے. آج ہی میں ایک صاحب کو سن رہا تھا یوٹیوب پہ کہ اسپورٹس سے جو سبق سیکھتے ہیں, you learn how to lose. Wow. You learn how to lose. اگر آپ اسپورٹس کریں گے نہیں تو آپ you won't know how to lose, اور جب آپ ہاریں گے تو آپ روئیں گے, آپ گالیاں دیں گے, آپ نو. اور آپ دیکھیں ہمارے جو معاشرے میں ہار تو ماننی نہیں ہے نا, دھاندلی ہوئی ہے. ہار کیسے مانیں گے؟ تو اگر تو اسپورٹس کھیلیں گے تو پھر آپ کے اندر ایک بردباری پیدا ہوگی, دوسرے کا احساس پیدا ہوگا, یکجہتی آئے گی, ایک دوسرے کو لے کے آگے بڑھنے کا ہوگا. ہاریں گے, جیتیں گے, ہاریں گے, لیکن آپ کھیلیں گے. The very reason for sports is to play your game. ہارنا جیتنا تو زندگی کا that's no big deal. ہم لوگ ہار کے ڈاؤن ہو جاتے ہیں, مرے نہیں ہیں لیکن مر جاتے ہیں. کیا بات. ہار کو موت بنایا ہوتا ہے. کلوزنگ میں نا سر, کلوزنگ میں اس کو سمرائز کرتے ہوئے جو ہے میں ایک کوشچن بھی کہوں گا. یہ ہماری 12 ایک ساتھ رہی اور ہر ایک میٹنگ میں جو ہے ڈفرینٹ تھیمز ہوئے, اور پھر آخری 2 نشستوں میں جو ہے ہم لوگوں نے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو ڈسکس کیا. ان سب کا مقصد یہ تھا سر, جب میں بھی آپ سے ملنے آتا تھا اور لوگوں کو پہنچانا یہ خیالات کا کہ ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھیں, بہتر سے بہترین ہو, ٹھیک ہے. اور ہم مطلب ایک اس پہ ہم لوگوں نے بات کی کہ آر پرپز آف لائف اور سارا کچھ. ایک چیز جو ہمیں کتاب میں ذکر تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ آئیڈینٹیفائی ہو, کہ کتاب میں نے صرف 2 لوگوں کا ذکر ہم نے کیا, ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر اقبال کا اور ایک محبوب الحق صاحب. اور یہاں پہ جب میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو بڑا امپورٹنٹ پہلو تھا, جو جب خیر یاور جب جاتا ہے سلمان کے پاس تو سلمان کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تم جو بھی کرتے ہو, اس میں یاور نے بیسیکلی جناح صاحب کی بات کی کہ جناح صاحب کا کتنا بڑا مقام ہوا, انہوں نے کتنے بڑے کام. تو سلمان نے آگے سے یاور کو بولا کہ بہت اچھی بات ہے, مطلب جناح کا بڑا مقام تھا, مگر ایسے بھی لوگ رہے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے مگر وہ اس طرح سے ریکگنائز نہیں کیے. ٹھیک ہے. اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے سر کہ اگر میں ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, اگر میرا یہ سارے میں خیالات سن لیے, ونگس ٹو فلائی, یہ کامران رضوی صاحب کی باتیں بھی سن لی, میں ان پہ عمل بھی کر رہا ہوں, میرا نام نہیں بن رہا اس طرح سے, ٹھیک ہے.
تو سر اس کو ذرا اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ کیونکہ آئی سی اٹ ایز اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ آؤٹ کمز ویڈڈ ود آؤٹ کمز والی جو بات ہوتی ہے کہ ہم آؤٹ کمز فوکس اتنا ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں مطلب کہ رسپانس نہیں مل رہے ہوتے تو پھر ہم گیو اپ کر دیتے ہیں کہ یار فائدہ کوئی نہیں ہے, اپریسیشن نہیں ملی تو بھاڑ میں جائے گا. ٹھیک ہے, اس پہ میں چاہوں گا کہ ایٹ دا اینڈ ذرا آپ اس کو کریں کہ ہمارا مقصد, اس کو پہلے بھی بات ہوئی تھی بٹ میں چاہوں گا کہ اس کو پلیز ایمفسائز کیجیے گا. یہ ریکگنیشن اینڈ اپریسیشن اگر ہم ان دو الفاظ کو سامنے رکھیں, ریکگنیشن اینڈ اپریسیشن یہ ایک ہماری نیڈ ہے, ہر انسان کی نیڈ ہے کہ کوئی اچھا کام کرے تو کوئی شاباشی کہہ دے, کوئی آپ کو تھپکی دے دے. اٹس اے گڈ فیلنگ, اٹ میکس یو فیل گڈ. اچھا, کچھ ایسا ماحول بھی ملتا ہے لوگوں کو جس میں اپریسیشن نام کی چیز ہی نہیں ہے. بالکل ایسا کام کر, سر جھکا کے کام کر, تنخواہ تو کما رہا ہے نا تو بس اسی میں شکر کر, دفعہ ہو یہاں سے, کام کر بس کام. اور اچھا کر بھی رہے ہو تو کس لیے کر رہے ہو, تنخواہ دے رہے ہیں نا, تو اب کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں پنکھا بھی جھلتے رہیں اور واہ 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 کرتے رہیں, یہاں پہ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں. تو یہ ایک ماحول ایسا بھی ہوتا ہے. اور کچھ ماحول ہوتے ہیں جہاں پر باقی جب آپ کوئی اچھا کرتے ہیں تو آپ کی قدر کی جاتی ہے, آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ریکگنائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو ایک سادی سی بات ہو گئی اور ہر شخص یہ چاہے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان کی حالت میں آ جائیں تو ہمیں اس کی طلب اس طرح سے نہیں رہے گی جو دنیاوی. ہم دنیا سے چاہ رہے ہیں نا ریکگنیشن, ہم دنیا سے چاہ رہے ہیں تھپکی, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یا بندوں کو راضی کرنے کے لیے. سب سے پہلی چیز, بندوں کو راضی کرنے کی کوشش آپ اگر کر بھی رہے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہیں, تاکہ وہ راضی ہو. ٹھیک ہے, اور جتنا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اتنا وہ آپ سے خوش بھی ہوگا. اچھا, آپ کر رہے ہیں, جن کے لیے آپ اچھائی کر رہے ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن کیا وہ نہیں جانتا, وہ تو آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہے. تو آپ کا اگر ایمان اس ذات پہ مضبوط ہے اور آپ کی نیت صاف ہے اور آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں, تو اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہوگا کہ آپ سکون کی نیند سوئیں گے. آپ کا ضمیر کہے گا کہ لوگ جو بھی سوچیں آپ تو جانتے ہیں نا. اور تبھی انما الاعمال بالنیات کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی جو اعمال ہیں ان کو جب تولا جائے گا تو وہ نیت کی بیس پہ تولا جائے گا. ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہت خوشی سے آپ کو, سر آپ یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں کہ کسی کو ثابت نہیں کرنا کچھ, nothing to prove. سورج نے کبھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا, چاند نے کبھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین مخلوق ہیں, تو کیا آپ کو شک ہے کہ آپ کو دوسروں کو ثابت کرنا ہے نا. you doubt yourself. The creator has made you and you doubt that you are God forbid a mistake. اللہ کی ذات تو کوئی غلطیاں کرتی نہیں ہے. اللہ کی ذات کوئی غلطی نہیں کرتی, وہ غلطیوں سے پاک ہے. تم جیسے بھی ہو, میں جیسا بھی ہوں, ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں. غلطیاں میری ہیں, اس نے کوئی غلطی نہیں کی. سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈاؤٹ کر رہا ہوں اور دنیا کو ثابت کر رہا ہوں. یہ غلطی میری ہے. دیکھیں, غلطیاں میں کر سکتا ہوں, سیکھ تو لوں نا, اور ساتھ میں وہ راضی ہو جائے. ہائے ہائے, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ راضی ہے اور دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تو تمہیں تو سکون ہے, کیونکہ جانا اسی کے پاس ہے. الٹیمیٹلی تو جانا وہی ہے. اور اگر دنیا تم سے راضی ہے اور وہ تم سے ناراض ہے, ہوئے 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 مارے گئے. بڑا خطرناک سودا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اپریسیشن وہاں سے مل جائے, ریوارڈ وہاں سے مل جائے, ریکگنیشن وہاں سے مل جائے, اور وہ آپ کا ضمیر بتا دے گا. کیونکہ اب آپ جو کر رہے ہیں اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ میری اس کوشش سے, میرے اس کام سے, وہ جو آپ ہماری بات ہوئی, do not aspire to be world class, you will remain third class. اور اس پہ ہماری پہلے انیشیل اس پہ بات ہوئی تھی. اور بیسٹ جانا تب ہے because it is in the recognition of the gift that he has bestowed us. Yes. آپ کو ثابت نہیں کرنا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تشبیہاً اگر دیکھیں, میں نے ایک ورک شاپ میں اسٹوڈنٹ سے یہ سیکھا تھا, تو اس نے یہ کہا کہ سر آپ یہ دیکھیں
کہ کریم آلویز رائزز ٹو دا ٹاپ. دودھ کو جب آپ ابالیں گے تو کریم کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا, کریم اوپر آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ اف یو آر کریم, آپ کو فکر کس بات کی ہے, یو ول رائز ٹو دا ٹاپ. واہ, وائی ڈو یو ڈاؤٹ یور سیلف. اور کوئین الزبتھ, جو الزبتھ فرسٹ, وہ ایک ڈپریشن میں گئی, اور ہر انسان کسی نہ کسی وقت جاتا ہے, غوطہ کھاتا ہے, اور جب ہم غوطہ کھاتے ہیں, ٹوٹتے ہیں نا, تو پھر اس کے قریب بھی آ جاتے ہیں. یہ بھی ہے, اللہ اپنے قریب آپ کو بلاتا ہے توڑ تاڑ کے نا آپ کو, کیونکہ آپ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں ایسے. تو وہ ڈپریشن میں ہوتی ہے, اور وہ کارک جو ہوتا ہے بوتل میں, جو ونیگر کی بوتل ہوتی ہے, اس میں ایک کارک سا ہوتا ہے فلیکسیبل قسم کا. تو وہ کارک وہ اس نے بالٹی کے اندر جب وہ پھینکا, وہ بالٹی میں تیر رہا تھا وہ کارک پانی کے اندر. تو اس نے ایسے بیٹھے بیٹھے, وہ ہوتا ہے نا سیڈ سی بیٹھی تھی, تو اس نے اس کارک کو دبایا اور نیچے تک, تاکہ وہ نیچے جائے. پھر چھوڑا تو وہ واپس اوپر آ گیا, پھر اس کو نیچے بھیجا, پھر اوپر آ گیا. تو اس کو یہ خیال آیا کہ بھائی یہ کارک ایک بے جان سی چیز ہے, اس کو میں جتنا بھی دباؤں یہ دبے نا, اور جتنی دیر رکھوں پکڑ کے تو وہ رہتی ہے, اور جب چھوڑوں تو وہ اوپر آ جاتی. تو میں تو کوئین ہوں اور میں ڈاؤن ہوں, یہ کیسے ہو گیا؟ کارک تو مجھ سے بہتر ہے. تو اس کو فوراً ہوش آ گیا کہ نہیں, I have to be the queen and do what I'm supposed to do. Why am I feeling like that? You know? کیا بات ہے سر, wonderful. This has been a wonderful journey with you. At the end جو ہے آج کے حوالے سے جو ہے میں چاہوں گا کہ ہر اس میں جو ہے اسائنمنٹ دیتے, تو اسائنمنٹ میں دینا چاہوں گا. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پھر آپ بھی اس پوری جرنی کا جو رہا اپنے کنکلوڈنگ ویوز جو ہے آپ شیئر کیجیے گا. تو آج کا جناب ہمارا جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ کہ, کیونکہ آج ہم نے کانفیڈنس کی بات کی, سورس آف کانفیڈنس کی بات کی, کہ آف آل دی آئیڈیاز دیٹ وی ہیو گون تھرو, آپ نے جو سنے, آپ نے جو ڈسکس کیے, آف آل دی آئیڈیاز دیٹ وی ہیو گون تھرو, وٹ آئیڈیا ٹچڈ یو دا موسٹ؟ ٹھیک ہے, اور اس کو آپ ریکارڈ کریں, اور پھر ساتھ میں اس کو ایکشن میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے, what do I mean کہ آپ اس پہ جو ہے کوئی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں, آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ this is how I work on that thing. جیسے ایک بات کعبہ کہتے ہیں, اور زیادہ زیادہ میں لے کے آتا ہوں, کعبہ آپ کہتے ہیں کہ زندگی کے مقصد جو ہے نا وہ دو ہیں, اور آپ نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کماتے ہو اور کہاں رہتے ہو. تو میں یہی بیٹھے ہوئے سامنے ہمارے اسکرین پہ موجود ہے, تو بڑا زبردست جواب تھا, اور وہ یہ تھا کہ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں کتنی لاسٹ انکم ہوئی اور کہاں رہتا ہوں, وہ تو چلو پتہ ہی ہوتا ہے کہاں پہ. اور آپ نے کہا کہ اگر تمہارا جواب یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں رہتے ہو اور دعائیں کماتے ہو, تو تم زندگی ضائع کر رہے ہو. ایبسولوٹلی, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, اور مجھے بہت پیارا لگتا ہے. یقین جانے ہمیں زندگی کا مقصد اس سے ملنا شروع ہوتا ہے, ورنہ ہم یہ جو چوہے کی دوڑ ہے نا, اس پہ پھنسے رہتے ہیں. اور ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ مقصد جو ہے وہ اپنے ثابت کرنا نہیں, وہ جو ہم بات کریں گے کچھ لوگوں کو ریکگنیشن, اور اس میں سب دلوں میں رہنا ہے اور دعائیں کمانی ہے. آئی تھنک دس از سم تھنگ, اگر ہم اپنے 20s میں سنیں, پوچھیں, 40s میں پوچھیں, اور اگر اپنے ڈیتھ بیڈ پہ پوچھیں اپنے آپ سے سوال, کیونکہ اگر 20s میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ, فراری اور یہ سب چاہیے تو شاید مل تو جائے, بٹ مے بی دیٹ وڈ ناٹ گیو اس ہیپینس ویل وی آر آن دا ڈیتھ بیڈ. بٹ یہ جو سوال ہے نا سر, کہ دلوں میں رہنا اور جو ہے دعائیں کمانا, I think that is wonderful. تو جیسے یہ والا خیال ہے نا, جیسے ون آف دا آئیڈیاز, اگر میں کہوں کہ یہ والا مجھے آئیڈیا بہت اچھا لگا, تو اب اس کا ایکشن کیا ہوگا؟ ایکشن یہ ہوگا کہ میں 5 لوگوں کی لسٹ بناؤں, اور میں کہوں کہ جی ان کے دل میں رہنا ہے, ان کے دل میں رکھنا ہے, ان سے دعائیں کمانی ہے. ٹھیک ہے, ماں باپ ہو گئے, خود کے لوگ ہو گئے, کولیگز ہو گئے, اسپاؤزز ہو گئے, اسپاؤزز نہیں, اسپاؤز ہو گیا, اوکے. تو وہ پتہ چلے اسی بات پہ سے شروع ہو جائے. تو ایٹ دا اینڈ آئی وڈ ریئلی وانٹ یو کہ اس پوری جو جرنی میں آپ کو جو آئیڈیاز پسند آئے, آپ اس کا جو ہے کوئی ایکشن اسٹیپ جو ہے آپ ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا, کہ دیٹ واز دی بیسٹ آئیڈیا دیٹ آئی لرن فرام دس اینڈ ہاؤ آئی ایم اپلائنگ دیٹ. اس کا چاہے آپ رائٹ اپ لکھیں, چاہے ویڈیو آپ بنا کے بھیجیں, سو دیٹ ول بی گریٹ. اور سر ایٹ دا اینڈ آپ کچھ
کہنا چاہیں یہ پورے 12 سیشن جو ہم نے. جی تھینک یو I really want to thank you sir کہ آپ اپنا ٹائم نکالا اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ. It means a lot sir. جزاک اللہ. Always a pleasure. مزہ آتا ہے جب مجھے بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے. آپ کے جو سوال ہیں وہ اس سے نئی نئی کھڑکیاں میرے دماغ میں کھلتی ہیں, تو اٹس میوچول I tell you. تو یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, یہ تو ایک ویڈیو سیریز آپ نے بنائی ہے, کروڑوں ویڈیو سیریز ہیں اور کمال کی اطلاع معاشرے میں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. سقراط کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا اس طرح, لیکن آپ غور کریں کہ اس کے دور میں جتنی ڈسکوریز ہوئی 2500 سال پہلے, ٹھیک ہے, کوپرنیکس کے دور میں جتنی ڈسکوریز ہوئی, ابن سینا کے دور میں جتنی ڈسکوریز ہوئی, جبکہ کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, بجلی نہیں تھی جی. آپ یہ سوچیں کہ جب ہم کسی چیز کو کثرت میں دیکھتے ہیں تو اس کی قدر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو آج ہمارے پاس یہاں دنیا بھر کی نالج ہے, برٹانیکا بھی ادھر ہی ہے, سب کچھ ادھر ہے. Everything that we want is at our fingertips, literally. And as a result, we are not learning. Because اس کی ویلیو, جیسے پانی ایک زمانے میں مفت ہوتا تھا, ٹیپ سے ہم گلاس میں بھر لیا کرتے تھے 30-40 سال پہلے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ پانی پیٹرول سے مہنگا ہو گیا. تو جس چیز کی قدر ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اور جس چیز کی کثرت ہوتی ہے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. تو بچے والدین کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ والدین 24 گھنٹے ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور قدر اس کی زیادہ ہوتی ہے جو دور ہے اور آپ کو ستا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ضروری یہ ہے کہ ہم ان 12 ایپیسوڈز میں جو کچھ بھی سنا سمجھا, وہ بھی میں کہوں گا کہ اس شور میں یہ بھی شور ہے, لیکن جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ کچھ بھی جان لو کسی کام کا نہیں ہے اگر اس کو دماغ سے دل میں نہ لاؤ, اور دل سے ہاتھوں میں نہ لاؤ, اور عمل میں نہ لاؤ. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. We need to transfer what we know into actions that make a difference. اگر ہم صرف علم میں ہی رہیں گے اور GPA کمائیں گے اور سند حاصل کرتے پھریں گے اور معاشرے کے لیے کوئی درد نہیں رکھیں گے اور بہتری نہیں لائیں گے, تو پھر یار وہ سوٹ کیس میں علم لے کے پھرتے رہو, ہمیں کیا کرنا. There is no point. تو گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں, جتنے سوال آپ کے ہوں گے زیادہ ضروری ہیں. Questions are the answer. Ask questions. And I know you'll get into trouble when you do that. لیکن questions نہ پوچھنا جو ہے وہ بند دماغ کی نشانی ہے. اور اگر دماغ ہی بند ہے تو یار بطخ کو آپ پانی میں ڈبو کے نکالیں وہ سوکھی نکلتی ہے کیونکہ اس کے پر پہ ویکس لگے ہوئے ہیں. پلیز اس دماغ کو کھولیں, سوال پوچھنا شروع کریں. اور عثمان کے ساتھ جتنی بھی میری گفتگو رہی ہے, جب بھی رہی, میں نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کا دماغ بہت زرخیز ہے. پورے وقت سوال سوال سوال, اور اس کے نتیجے میں عثمان آج عثمان گلزاری ہے الحمدللہ. اور بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ عثمان کی صحبت میں بہت سے لوگ آتے ہیں, عثمان سے سیکھ رہے ہیں اور عثمان جیسوں سے سیکھ رہے ہیں. And what are they learning? They're learning that there are possibilities that will open when we open ourselves, open our minds. اور ایک شعر جو میرا پسندیدہ ہے, اس پہ ہم کلوز کر سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. اور وہ شعر ہے, وہ والد صاحب نے سنایا تھا پریزنٹیشن سکلز کے حوالے سے. جب میں نے بھی جب شروعات کی تھی تو انہی ٹاپکس پہ جو آپ کرتے ہو, تو وہ شعر کچھ ایسا ہے, جرت ہو نمو کی, یعنی کہ کریج ٹو ایکسپریس. نمو از ایکسپریشن اور جرت از کریج. ٹھیک ہے, جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے, اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. تو یہ جو تنگ نظری ہے اس سے دور, اور کھولیں اپنے دماغ کو, اپنے پوٹینشیل کو ڈسکور کریں, کیوریس ہو جائیں اور ایک دوسرے سے سیکھنا شروع کریں. اور ہر چیز آپ کو سکھائے گی, ٹھوکر آپ کو سکھائے گی, اڑتی ہوئی چڑیا آپ کو سکھائے گی,
ہلتے ہوئے درخت آپ کو سکھائیں گے اگر آپ صرف غور و فکر میں آ جائیں اور سوال کریں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون جنہوں نے خاص طور پہ یہ سیریز دیکھی. آئی ہوپ دیٹ دیز سیشنز ہیلپ یو ٹو براڈن یور ویژن, جو ہمارا شروع سے پہلے دن سے بات تھی کہ اس کا مقاصد کیا تھے. ٹو سی مور پاسبلٹیز ان لائف. یہ نہیں کہنا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, یہ جملہ پلیز نہیں بولنا, اس پہ ہم نے بڑی بات. And I hope inshallah these sessions with your ideas جو ڈسکس ہوئے اس کو عمل میں لا کے, جس طرح سے نے کہا, we will be better decision maker and be more confident in life. اپنا بہت خیال رکھیے گا. God bless you. اللہ حافظ.